مردان یوتھ پارلیمنٹ جو کہ ڈسٹرکٹ یوتھ پارلیمنٹ ہے مردان کا، جو صوبائی حکومت نے ایک منصوبہ بندی کی ہے کہ مردان کے جتنی بھی جامعات ہے، یونیورسٹیز ہے یا کالجز ہے، ان کی الاٹڈ جو لینڈز ہے ان کی سیل آؤٹ کرنے کی جو انہوں نے منصوبہ بندی اور پلاننگ کی ہے، ہم ان کی اسٹرانگلی ان کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کو تجویز دیتے ہیں کہ صوبائی حکومت اپنی وزراء کی ایکسپنسز میں، بیوروکریسی کے ایکسپنسز میں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کی پروجیکٹس ہیں ان کی ایکسپنسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے کچھ نہ کچھ ان کی ریونیو نکال کے ان مالکانان کو ان کے پیسے ادا کرے۔ بصورت دیگر ہم مردان کے عوام اور تمام نوجوان، کیونکہ مردان کے جمعیات میں صرف مردان کے نوجوان نہیں ہے، ان میں سندھ کے بھی ہے، بلوچستان کی بھی ہے، پنجاب کے بھی ہے، گلگت بلتستان کے بھی ہے، اور ایون افغانستان کے بھی ہے، ان تمام کے حقوق کے لیے ہم تمام پاکستان کے تمام یوتھ پلیٹ فارمز اور نوجوانوں کو ہم درخواست کریں گے کہ اس منصوبہ بندی کو ہم روکنے دیں اور اس منصوبہ بندی کو ہم آگے نہیں چلنے دیں گے۔ اگر آپ کی یہ جو آپ تجویز دے رہے حکومت کے وقت کو یہ نہ مانا گیا تو آپ کا آئندہ عمل کیا ہوگا؟ اگر ہماری تجاویز کو حکومت نے اس کے ساتھ نہیں چلنے دیا تو ہم بھرپور ان کی مذمت کریں گے، اور گورنر صاحب کو ہم نے آلریڈی اس میں ایک میٹنگ کی ہے، ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ سنڈیکیٹ کے جتنے بھی اپروولز ہوتے ہیں لینڈز کی، یونیورسٹیز کے ایسٹس کی سیل آؤٹ کرنے کے لیے، اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنے کے لیے، تو وہ گورنر کی اختیار ہے، ان کو ہم نے آلریڈی ریکویسٹ کیا اور ہمارے ساتھ ایگری ہے اس چیز پہ، اور جتنے بھی اسٹیجز آئے ہم ان میں مذمت کریں گے۔ اس مسئلے پر آپ نے مقامی ایم پی ایز جو پی ٹی آئی کے تقریباً 8 ایم پی ایز کے مردان سے، کیا اس کے ساتھ مذاکرات ہوئے یا اس کے ساتھ بات ہوئی؟ اس مسئلے کے ساتھ ساتھ تقریباً مردان کے اور بھی برننگ ایشوز ہے، ان کو اپنے ساتھ لے کے اپنے تمام مردان کے 8 ایم پی ایز اور 3 ایم این ایز کو ہم ان سے ٹائم لیں گے، اور جتنے بھی سماجی نمائندگان ہیں، میڈیا کے نمائندگان ہیں، ان کی ایک کانفرنس بلائیں گے اور تمام جو مسائل ہیں ان کی ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن ان کو دیں گے کہ وہ ان میں اعلیٰ ایوانوں پہ بات کرے۔ جو پاکستان کے فائنانس ڈویژن ہے ان کے ساتھ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، انہوں نے ایک پاکستان اکنامک سروے رپورٹ کی نام سے 2023-24 انہوں نے ایک رپورٹ جاری کیا ہوا ہے، جس میں ملک کے مختلف شعبوں کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ڈیپ سروے رپورٹ جاری کی ہے، جس میں پاکستان میں 64% سے یوتھ کی جو ریشو ہے وہ تجاوز کر کے 67% تک پہنچ گئی ہے، جس میں 47% جو یوتھ ہے ان کی ترجیحات اور ان کی جو رپورٹ کے مطابق وہ فارن جو ایجوکیشن کی گورنمنٹ آف پاکستان کے فائنانس ڈویژن نے جو پاکستان اکنامک سروے رپورٹ 23-24 جو جاری کیا ہے، اس میں پاکستان کی جو یوتھ ریشو ہے وہ 64% سے تجاوز کر کے 67% تک پہنچ گئی ہے، جس میں 47% جو یوتھ ہے اور وہ گریجویٹ ہمارے یوتھ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنے نوکری کے غرض سے اور جابس کے غرض سے ایجوکیشن کے بہانے لے کر باہر ممالک میں مزدوری اور قسم کے نوکری کے غرض سے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری 23% یوتھ ہے وہ پرائمری لیول سے بھی نیچے جو ہمارے اسکولز ہیں وہ اسکول سے آؤٹ ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کل ایک رپورٹ چلی تھی سعودی عرب کی جانب سے کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی ایمبیسی کو کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو نہ بھیجے جو یہاں پہ بیگرز ہوئے، اور اس کی تدارک کیا جائے، ان لوگوں کو ویزا اور پاسپورٹ نہ دیا جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں روز بروز جو بیگرز ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ جو ہماری ملک کی جو اکنامک سچویشن ہے، جو ہمارے ملک کی جو جتنے بھی باشندے ہیں ان کی مالی صورتحال کو دیکھ کر ہمارے ملک میں بھی یہ مسئلہ بہت ہی برننگ ہے۔ ہر ایک چوک میں تقریباً بیگرز ہے اور قسم کے روپس میں وہ پیش آتے ہیں۔ تو جو ہماری فارن کنٹریز ہے، عربک ممالک ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے ممالک ہیں اس میں بھی شاید ان کی رپورٹ جو ہے نا وہ صحیح ہو، میں نے کمپلیٹ ان کو اسٹڈی نہیں کیا ہے،
ہم اپنے جو سعودی ایمبیسیز ہے یا جتنے بھی ہمارے ایمبیسیز ہے ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ جتنے بھی کنسلٹنسیز ان کو رپورٹ دیتے تھے اور جو باہر ممالک میں لوگ جاتے ہیں ان کی صحیح طریقے سے ان کی انویسٹیگیشن کرے، ان کے بعد ان کو ویزا الاٹ کرے۔ چیئرمین صاحب بتائیے گا، پی ٹی آئی کی صوبے میں 11واں سال رواں ہے، اس کی حکومت چل رہی ہے، بتائیے گا کیا پی ٹی آئی کے اراکین کی اور حکومت کی نااہلی نہیں ہے کہ ابھی تک ان لوگوں کو پیمنٹ انہوں نے ادا نہیں کی؟ ویسے بہت سے منصوبے ویسے پڑے ہیں کہ وہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے اسکولوں میں کھانے کی جو منظوری دی ہے، اسی طرح بورڈوں کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے گراؤنڈ کے لیے اسماعیل خان اور پشاور میں دیا، اس طرح وائی فائی کی پشاور کے لیے 20 کروڑ روپے انہوں نے رکھ دیے۔ کیا یہی چیزیں ضروری ہے یا تعلیم کے لیے ضروری ہے؟ اور دوسرا یہ بات یہ ہے کہ کتنے ٹائم آپ دے رہے ہیں، کتنے ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ حل کر لیں؟ جس طرح میں نے آلریڈی ذکر بھی کیا ہے کہ حکومت ان پروجیکٹس کو مد نظر رکھے جس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس پہ ایکسپینسز ہو رہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ پرائمری لیول پر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا بچے، ان کو کھانا دینا اور گھوڑوں کے لیے پیسے خرچ کرنا، اس طرح جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ان پہ پیسے خرچ کر رہے، تو بجائے ان کے آپ لینڈ اونرز کو پیسے دے دیں۔ اور دوسری بات، ابھی تک 11 سال ان کو نے گورنمنٹ کی اور ان کی ادائیگی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اس میں کورٹ کیس چل رہے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو بھی نیا حکومت آتا ہے تو پچھلی حکومت کو وہ اس طرح ان کے پروجیکٹس کو اور ان کے منصوبوں کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کسی دوسرے ملک نے کیا ہے یا کسی ہمارے دشمن ممالک نے کیا ہے۔ تو میں تمام لیڈرشپ کو، جتنے بھی پارٹیز ہے، گورننگ پارٹیز ہے یا اپوزیشن پارٹیز ہے، میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسمبلی ہال میں بھی جب آپ بیٹھے تو ہم عوام آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق کے لیے، ہماری آگے جانے کے لیے پروگریسو کوئی ڈسکشن ہوگی تو ادھر بھی آپ اپنے ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، ادھر آپ ایک دوسرے کو گالم گلوچ دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کر کے عوام کو سوچنا چاہیے، اپنے جو ہمارے اگلے حکومت ہے یا جو ہمارے اس سے پہلے حکومت ہے ان کی پروجیکٹس کو اون کرنا چاہیے۔ ڈیڈ لائن ہو بس یہ تو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ سیل آؤٹ کریں گے تو ہم ساتھ ساتھ ان کے ریزسٹنس